صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نحمد و نصلی علیہ رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا کل یاد ہے کچھ؟ کل ہم نے آخرت کی نشانیاں پڑھی تھی. آخرت کی نشانیاں پڑھی تھی ہم بڑی نے. بڑی نشانیاں، قیامت کی نشانی. چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں. اچھا تو آج ہم کچھ اور چیزوں کا دوسرا کا مطالعہ کریں گے. ان کے قیامت کی نشانی ہم نے پڑھ لی تھی. تو آج جو ہے قیامت حشر کا میدان پڑا تھا. ساتھ ہی پڑھا تھا. ساتھ ہی پڑا تھا. کہ وہ زمین ہموار ہوگی، ہاں. اوپر کے سورج ہوگا. تو آج جو جنت کا بیان پڑھتے ہیں. جنت کے بیان کے اندر 40 جوابات ہیں، سوال ہیں تو 40 ہی جواب ہیں. تو 40 ہیں، وہ 14 ہیں، 14. تو 14 کو ہم تقسیم کریں گے تو 4 3 12 ہو جائیں گے. 5 کر لیتے ہیں. 5 آ جائیں گے. ایک کے آخر میں 4 آئے گا. 5 میں 4 اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو 5 آپ کے، 5 آپ کے اور 4 اس کے. ٹھیک ہے. جنت کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے جنت کیا ہے؟ جواب: جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا. جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، وہ جنت کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی. اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ ہوتی ہیں. وہ ہم جو مثال دیتے ہیں تو وہ اس سے بھی اعلیٰ ہوتی ہیں. تو جنت کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی سمجھا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مثال نہیں دے سکتا ہے تو وہ مثالیں اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی جتنا کہ جنت اعلیٰ ہے. سوال نمبر 2: جنت کی حور کیسی ہوگی؟ تمہاری طرح ہوگی؟ ان کی طرح ہوگی؟ نہیں. میں بتا دوں کیسی ہوگی. وہاں کی کوئی حور اگر زمین کی طرف آ جائے یا جھانکے زمین کو تو زمین سے آسمان تک روشنی چمک اٹھے گی. اگر اوپر سے جھانک رہی ہوگی آسمانوں میں سے تو یہاں اتنی روشنی ہو جائے گی اس ایک حور کے جھانکنے سے. پوری دنیا روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے بھر جائے گی. اور چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، چھوٹی ہلکی ہو جائے گی. اور اس کا دوپٹہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا. جنت کی حور کا دوپٹہ ایسے چل سے چمکے گا کہ دنیا میں چمک ہوگی. اور میں شاید ساتھ میں ہوں یا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ساتھ میں رکھے حوروں کے. تو یہ سوال نمبر 2 تھا. سوال نمبر 3: جنت کتنی بڑی ہے؟ جواب: جنت کتنی بڑی ہے اس کو اللہ و رسول جانتا ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے. بتاتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے. 100 برس تک ایک گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑتا رہے اور وہ ختم نہ ہو. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی. پھر بھی جاننے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا جانے والوں کی، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا. یعنی کہ 70 سال تک ایک گھوڑا ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر دوڑنے لگے تو دروازہ اتنا بڑا ہوگا. 70 سال تک دوڑتا رہے. جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا. ایک جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. اور اس کے باوجود یہ عالم ہوگا جنت میں جانے والوں کا کہ وہ دروازے بھی ٹوٹ جائیں گے، مطلب وہ ہو جائیں گے کہ لوگ مشکل سے جنت میں داخل ہوں گے.
اتنے لوگ جنتوں میں جائیں گے، بھیڑ اتنی زیادہ لگی ہوئی ہوگی۔ سوال نمبر 4، جنت میں کس قسم کے مکانات ہوں گے؟ ان کی دیواریں کیسی ہوں گی؟ زمین کیسی ہوگی؟ ایک ہی سوال میں 3 سوال ہو گئے۔ جنت میں کس قسم کے مکانات ہوں گے، دیواریں کیسی ہوں گی، اور اس کا فرش کیسا ہوگا؟ جواب ہے اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا، اتنے شیشے کی طرح بنا ہوا ہوگا کہ باہر سے بھی دیکھیں گے تو جنت کا گھر اندر سے بھی نظر آ جائے گا باہر والوں کو کہ اندر کیسا بنا ہوا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی۔ اینٹیں کائے کی ہوں گی؟ سونے اور چاندی اور اس میں جو مسالہ لگائیں گے خوشبو خوشبو کے ہوں گا، تو اس کے اندر خوشبو مہک رہی ہوگی، اور اینٹیں سونے چاندی کی لگی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہلکے سے ہلکے بتا رہے ہیں، ورنہ جواہرات کی بھی اینٹیں لگی ہوئی ہوں گی، جواہرات کی اینٹیں، ہیروں کی اینٹیں ہوں گی۔ ہیرو کے جواہرات کہتے ہیں۔ ہاں، ہیرو کے جواہرات بولتے ہیں۔ ایک ہیرا ہوتا ہے، اگر بہت سارے ہیرے جمع ہو جائیں تو جواہرات ہو جاتا ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی زمین، زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، یاقوت صرف کے ایک زبر مشک کا کارگر ہوگا۔ 12، سوال نمبر 5 اب آپ کے لیے، جنت میں دریا کتنے ہیں اور کس قسم کا دریا ہوں گے؟ جواب، جنت میں 4 دریا ہیں، ایک کا پانی، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں بھی جا رہی ہوں گی۔ جو جنتی لوگ وہاں چلے جائیں گے ان کے مکانوں میں ان نہروں سے یا نلکے لگے ہوئے ہوں گے یا نہر بہ رہی ہوگی۔ ساری چیزوں کی نہریں جاری ہوں گی۔ ہاں جی، ہر گھر میں۔ اچھا، سوال نمبر 6، دوسرا سوال آپ کا، جنت میں کھانا پینا کیسا ہوگا؟ پہلا کیا تھا سوال آپ کا؟ کتنی نہریں ہوں گی؟ کھانا کیسا ہوگا؟ نہروں کا مطلب ہو کہ پانی۔ کھانا کیسا ہوگا؟ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بنا بنا گوشت پلیٹ میں آ جائے تو گا۔ حرام نہیں ہوگا اس وقت؟ نہیں نا، جنت میں وہاں حرام ہے ہی نہیں کچھ۔ جیسے سوچے گا اللہ پاک یہ جو ہے نا کہ یہ مرغی جو اڑ رہی ہے اس کا گوشت چکن میرے سامنے آ جائے، وہ آ جائے۔